شیعہ کافر ہمارے بھولے والے سنی بھائی بھی اس میں ساتھ چلتی ہے. شیعوں کی بک میں بولا کام ہو رہا ہے، یہ کچھ کر کے دکھائیں گے. یہ سنیے ذرا غور سے سنو، دیکھ لیا کرو کہ کس کا کیا عقیدہ ہے. آپ بازار میں کپڑا خریدنے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خریدنے جاتے ہیں، اس کا بھاؤ کرتے ہیں، لیکن جب عقیدے کو مقصد کی بات آتی ہے تو آپ ایسے ہی چل دیتے ہیں. آج کہاں گئی وہ باتیں جو شیعہ کعبہ کے نعرے لگاتے تھے؟ جناب والا انجمن کی نام کی تشکیل تھی، انجمن کی. اس کے بعد انجمن ہٹا دیا گیا اور قاضی کو نام لے گیا. اور یہی نہیں، اس کے بعد لشکر جنگی بنی، اس کے بعد بے شمار انہوں نے بنائے، اور آج بھی اہل سنت پر جماعت کے نام سے اپنی ڈلیوری کر رہے ہیں. کیا ایجنسیوں کو نظر نہیں آتا؟ ایجنسیوں نے کون سا کارا چشمہ لگایا کہ آپ عالم قرار دے دیتے ہیں؟ آپ نے ایک تنظیم کے خلاف احتجاج کی اور ثابت ہوا کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. آپ نے پابندی لگا دی. انہوں نے دوسرے دن دوسرا نام لگا تنظیم کو اور کام شروع کر دیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کس طرح سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں؟ پھر آپ بولتے ملک میں امن ہونا چاہیے. یہ تو سنی تحریک کی قیادت ہے کہ جو کس نے اپنے کارکنان کو اس طرح سے سنبھالا ہوا. اگر سنی تحریک کا مسئلہ سنی تحریک کی قیادت اپنے کارکنان کو لائن آف ایکشن دیتے تو آپ یقین کریں کہ مسئلہ نہیں ہے دہشت گردوں سے ملک خالی کرانا. یہ پاکستان جب بنایا تھا تو اسی طرح کا جذبہ تھا، اور ابھی پاکستان بچانے کی اگر بات آئی تو آپ یقین کریں کہ سنی لوگ ہوں گے جو پاکستان کو بچائیں گے. پاکستان میں رہنے والے لوگ یقیناً پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور سنی تحریک بناتے وقت سلیم بھائی نے خصوص بالخصوص اس مسئلے پر تربیت فرمائی کہ جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، ان کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے. جناب والا لیکن یہ حق کسی کو نہیں دیا جائے گا جو اہل سنت کے خلاف ہو، ہمارے عقیدے کے خلاف ہو، ہمارے عقیدے کے خلاف کام کرے گا. یہی وجہ سے جب سلیم بھائی نے سنی تحریک بنائی، اور جو تربیت اس تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی ریکارڈ پر یہ بات نہیں ملے گی کہ سنی تحریک نے کسی دوسرے مکتبہ کسی کی مسجد پر قبضہ کر لیا ہوگا. یہ بات الگ ہے، یہ بات الگ ہے کہ کسی مکتبہ کسی نے سنیوں کی مسجد کو قبضہ کر لیا ہو اور سنی تحریک کے کارکنان اس قبضہ چھڑانے کے لیے پہنچ گئے ہوں، یہ بات دیگر ہے. لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ سنی تحریک نے کہیں قبضہ کیا ہے. اگر کوئی آپ کے یا میرے گھر پر قبضہ کر لیتا ہے تو آپ اور میں کیا کریں گے؟ لیکن اس سے قبضہ چھڑانے کی کوشش کریں گے، نہ کہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن جب مسجد کا مسئلہ آتا ہے ہمارے سنی بھائی بولتے ہیں یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. مسجد جو ہوتی ہے وہ آپ کے عقیدے کی، آپ کے مسئلے کی پراپرٹی ہے، اور اس کا اسی طرح سے حق ہے جیسے آپ کا اپنے گھر کے بارے میں ہوتا ہے، قانونی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی. اگر کوئی ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں آ کر ہماری مسجد پر قبضہ کر لے اور بولے کہ اس کے اندر آپ جاری سے اس کا پروگرام نہیں کریں گے، وہ بولے اس میں آپ رات السلام نہیں پڑھیں گے، وہ بولے اس کے اندر ربیع الاول کے اندر آپ مسجد سجاتے ہیں، یہ نہیں سجے، تو کیا یہ سنت کا ڈر رکھنے والوں آپ کو مسجد چھوڑ دینی چاہیے یا اپنی مسجد کا قبضہ چھڑانا چاہیے؟ اور اگر سنی تحریک نے اپنی مساجدوں کا قبضہ چھڑانے کے لیے موومنٹ چلائی تو کیا سنی تحریک دہشت گرد ہو گئی؟ ارے صرف ایجنسی کے لوگ نہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی یہی بولتے ہیں کہ سنی تحریک دہشت گردی پھیلا رہی ہے، سنی تحریک فرقہ وارانہ تنظیم ہے، سنی تحریک فرقہ پرستی میں بات کرتی ہے. نہیں، یہ جان چھڑانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچو کہ ان خطوں میں کون پڑے گا، اس میں دشمنیاں کون لے گا، تو جناب والا سنی تحریک ان باتوں کو کھاتے میں نہیں لاتی. سنی تحریک کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ تحفظ مساجد ہے. جو بھی ہماری مساجد ہے، جو بھی مقبولہ مساجد ہماری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ سینکڑوں مساجد سنی تحریک نے خالی کرائی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی بہت جلد 12 ربیع الاول کے بعد انشاءاللہ مقصد سے لائن آنے والی ہے کہ جتنی بھی قبضہ مسجدیں ہوئی ہوئی ہیں ان کو سب کو خالی کرانا ہے. تو کیا ہے سنت کا چلنے والا آپ ساتھ ہو گے؟ آپ کو اورنگی ٹاؤن میں بھی بہت ساری مساجد قبضہ ہوئی ہیں،
ابھی آپ ہم آ رہے تھے تو بات کر رہے تھے راستے میں کہ میرے خیال سے شاید 1991 کی بات ہے، آپ کے علاقے میں ایک مسجد تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے مسجد تھی، یہ سنی دہلی جب بنائی تھی دور کی بات تو اس پر بھی بدعقیدہ لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو الحمدللہ شروع کے وقتوں میں مسجد خالی کرائی جب تھی سنی تحریک، اب تو سنی تحریک الحمدللہ جوان ہو چکی ہے اور سنی تحریک نے اپنی طاقت کو منوایا ہے شہر کراچی کے اندر۔ شہر کراچی کے اندر ابھی بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا شہر ہے، اس میں میرا پاور ہے، لیکن ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر 70 کی دہائی میں چلے جاؤ تو آپ کو ساری سیٹیں پارلیمنٹ کے اندر ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاور کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں تو ہو نہیں، پارلیمنٹ میں تو آپ کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، تو کیا پارلیمنٹ میں سیٹ ہوگی جب بھی طاقت تسلیم کیا جائے گا؟ اگر یہ مان لیا جائے تو 1970 والی دہائی کے اندر تو اہل سنت کی سیٹیں ہوا کرتی تھی، جب علامہ نورانی صاحب کا دور ہوا کرتا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ، تو اس وقت بھی اہل سنت کی سیٹیں ہوا کرتی تھی۔ یہ تو ایک بڑی منظم پلاننگ کے تحت شہر کراچی کے اندر لاتانیاں کھلائی گئی، لاتانی کھڈے کرائے گئے اور اہل سنت کو دماغ سے لگایا گیا۔ اور ایک بات پھر اسی سازش کو کنٹینیو کیا گیا ہے کہ اہل سنت کی تنظیم سنی تحریک اہل سنت میں یہ جس طرح کام کر رہی ہے تو لوگوں کی نیندیں آرام ہو گئی کہ بھائی ایسا لگتا ہے آپ کو آنے والا وقت جو ہے وہ اہل سنت کا ہے۔ بہت سارے تجزیہ نگاروں نے، بہت سارے جو فعال نکالتے ہیں انہوں نے اخبار کے اندر اسٹیٹمنٹ دیے کہ 2010 جو ہے وہ سنیوں کا تھا، تو لوگوں کی نیندیں آرام ہو گئی ہیں کہ اہل سنت میں اگر اوپر آ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ تو ایک بات کی تعریف شروع کر دی گئی، لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے، عقیدے کی بات ہوتی ہے اور ایسے وقت میں لاتانیت کو کھڑا کر دیا جائے، زبان کی بنیاد پر لوگوں کو لڑوا دیا جائے تو یقیناً آپ کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہر قومیت کے اندر سنی ہے۔ اگر کوئی پختون بھائی ہے تو ہمارا سنی بھائی ہے، سنی بھائی میں اتنی زیادہ ہے۔ اگر کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا ہے پنجابی بھائی ہے تو ہمارا سنی بھائی ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی مہاجر اردو بولنے والا ہے تو اس میں بھی سنی ہے، اسی طرح سنی ہے۔ دوسری جتنی بھی قومیت ہیں، جتنی بھی زبان بولنے والے ہیں، یقیناً اس کے اندر سنی لوگ ہیں، اور ان لوگوں میں اگر آپ اندر ٹھکا کرا دیا جائے تو آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنی کا دشمن ہو جائے گا یا نہیں ہوگا۔ ابھی جس طرح شہر میں قتل و غارت چل رہی تھی تو یہی دیکھنے میں آ رہا تھا کہ پینٹ شرٹ پہن کر وہ پشتون آبادی میں نہیں جا سکتا اور پشتون آبادی والا وہ جہاں مہاجروں کی آبادی میں نہیں آ سکتا۔ ارے جناب والا یہ وقت گزر گیا، بہت ہو گئی۔ اب سنی یقیناً اپنے سنی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ پشتون ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے سرائکی ہو، جس قوم سے تعلق رکھتا ہو، جس زبان کا بولنے والا ہو۔ سنی تحریک اسی مشن کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے کہ جو بھی سنی ہے، جو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا ہے وہ ہماری سر کا تاج ہے، اس کے لیے ہماری جان حاضر ہے۔ اگر اس کو تکلیف ہوگی تو پہلے سنی تحریک اس کے سامنے کھڑی ہوگی، بعد میں دشمن اس کے پاس پہنچے گا۔ تو کیا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں، آپ اپنے علاقوں کے اندر اس طرح کی شرپسندی، اس طرح کی دہشت گردی اس پر نظریں رکھیں گے؟ اور چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پنجابی ہو، آپ نے اہل سنت کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سنی بھائی کو تحفظ فراہم کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ یا آپ کی دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں، جو سازش ہے، اس کی نظر ہو جاؤ؟ تو یہ تمہیں آنکھیں کھول کر رکھنی پڑے گی کہ کون لوگ ہیں جو ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو سازشیں کر رہے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہی سنی تحریک چاہتی ہے۔ سنی تحریک اپنے سنی بھائیوں کو منظم کرنا چاہتی ہے، کراچی سے لے کے کشمیر تک اسی پر کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ آج بڑی کامیابیاں ملی ہیں کہ سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو رہے ہیں، اور جس دن اگر سنی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے، آپ یقین کریں، دشمن ہو، بدعقیدہ ہو، سیاسی دشمن ہو، جیسے بھی لوگ ہو، سازش کے عناصر ہو یا غیر ملکی ایجنسیاں ہو، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اگر آپ منظم ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو منظم نہیں ہونے دیا جاتا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیے کبھی نو گو ایریاز بنا دیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ کی مسجد پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔